دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی جہنم وما فیہا من انواع العذاب۔ جہنم اور اس میں موجود قسموں کے عذابوں کا بیان۔ حدیث نمبر 73 کا اردو ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیۃ، کہا گیا ہے اللہ کے رسول اگر یہی ہوتی تو وہ بھی کافی ہوتی۔ قال، نبی نے فرمایا، فطلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل الرحاء۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑی ہوئی ہے اور ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہوں گی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، لیکن الفاظ بخاری کے ہیں۔ حدیث نمبر 74 کا اردو ترجمہ۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا رواه البخاری ومسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کو آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنا دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ ہانڈی کھولتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو مل رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا۔ حدیث نمبر 75 کا اردو ترجمہ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامت فیصبغ فی النار صبغة ثم يقال یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعیم قط۔ جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، پھر اس کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی، پھر اس سے کہا جائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی خوشحالی دیکھی ہے؟ کیا تیرے پاس سے کبھی نعمتیں گزری ہیں؟ فیقول، تو وہ شخص کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں خدا کی قسم اے پروردگار۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ۔ پھر اس کے بعد جنتیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال رہا ہوگا، پھر اس کو جنت میں ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا، اے آدم کی اولاد، کیا تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تیرے پاس سے کبھی پریشانی گزری ہے؟ فیقولو، تو وہ شخص کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں اے میرے رب، خدا کی قسم، ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، میرے پاس سے کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 74 کا اردو ترجمہ۔ عن سمرة بن جندب ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه
ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته رواہ مسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے ایڑیوں تک ہوگی، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے گھٹنوں تک ہوگی، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کی پیٹھ تک ہوگی، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ آگ ان کی ہنسلی تک ہوگی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 77 کا اردو ترجمہ۔ عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لانتن اهل الدنيا رواه الترمذي۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جہنم کے غساق پیپ کا ایک ٹھول دنیا کے اندر انڈیل دیا جائے تو پوری دنیا بدبو تار ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 78 کا اردو ترجمہ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآیت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه رواه الترمذي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کا جینا دو بھر ہو جائے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔